الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے انسانوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا تو سنا ہے۔ احادیث کی کتب، اسلامی تاریخ کی کتب میں ہر چیز احادیث کی شکل میں بھی درج ہے اور واقعات کی شکل میں بھی درج ہے کہ کس طرح کون کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا جنوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دین کی باتیں، دین کی تبلیغ سکھا رہے ہیں اور دین بتا رہے ہیں کہ دین کیا ہے، کس طرح عمل کر رہا ہے، کس طرح اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اٹھے اور ایک طرف چل پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام میں گئے ہوں گے، یا ان کو کوئی چیز یاد آ گئی ہے، یا کسی سے ملنے گئے ہیں تو آ جائیں گے۔ ٹائم گزرتا گیا، رات ہو گئی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس نہیں آئے۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بہت زیادہ ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا دے یا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے جس سے ہمیں بعد میں پچھتاوا رہ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ رات گزارتے ہیں، صبح تک انتظار کر لیتے ہیں، اگر نہ صبح آئیں تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں، دو تین آدمیوں کی ٹولی بنا دیتے ہیں، تو کوئی مغرب کی طرف چلا جائے، کوئی مشرق کی طرف چلا جائے، کوئی سیدھا، یعنی کہ نزدیک جہاں بھی ایسا کوئی معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلتے ہیں۔ ابھی یہ پروگرام بنا ہی رہے تھے تو سامنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کرام کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولے کہ یا رسول اللہ، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ جتنا مدینے میں یا مکے میں دشمن ہے کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آپ میں بیٹھا ہوا تھا، دین کی باتیں بتا رہا تھا، تو جنوں کا ایک سردار میرے پاس آیا، وہ مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرا قبیلہ پورا آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، تو آپ تشریف لائیں اور ہم سے بیعت لے لیں۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ میں جب ان کے قبیلے میں گیا تو جتنا قبیلہ تھا سارا جنوں کا وہ سارا اکٹھا ہوا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، ان سے بیعت لی، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو میں پھر ان کو دین کی باتیں، تبلیغ کا سلسلہ کیسے چلانا ہے بتاتا رہا کہ آپ ٹولیوں کی شکل میں نکلیں، کوئی اس علاقے میں چلے جائے، کوئی دوسرے علاقے میں چلا جائے، تو یہ جو دین ہے نا وہ آپ سارا جا کے لوگوں کو بتاؤ تاکہ وہ دوسرے بھی جو جنات ہیں، جو قبیلے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو آج الحمدللہ میں وہ مکمل کر کے تو آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک جن ایسے کب نکلا ہوا اس کا ٹیڑھا، اور لمبے لمبے بال ہیں، بھویں لمبی لمبی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ کوئی جن ہے۔ تو وہ مڑ کے کہتا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں واقعی جن ہوں۔ میں اس وقت بھی دنیا میں تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا، میں اس وقت بھی تھا، یعنی اتنی اس کی عمر تھی۔ اور ان کا ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان تو انسان، شجر، پتھر،
ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا، ایمان لایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے تھے تو درخت سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، کبھی پتھر سے آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یعنی اتنا زیادہ پختہ ایمان انسانوں سے بھی کہ وہ شجر اور ان کے پاس تھا، کہ نزدیک تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک مولوی صاحب اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں تو کوئی دین کا کام کر رہے تھے، کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ کا چھوٹا سا بچہ آگے سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو نا اپنی چھڑی کے ساتھ اس کو مار دیا۔ جب وہ مرا اس نے مار دیا اور تھوڑی دیر گزری تو 2 آدمی مسجد کے باہر آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے مولوی صاحب ذرا مسجد سے باہر تو آئیں۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ آپ لوگ اندر آ جاؤ، اندر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم نے اندر نہیں آنا، ہم نے باہر ہی کھڑے ہو کے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ بات کرنی ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے تشریف لے کے آئیں۔ جب مولوی صاحب مسجد سے باہر گئے تو نہ وہ مسجد تھی نہ وہ علاقہ تھا۔ جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ جنوں کی ایک عدالت لگی ہوئی ہے، جنوں کے سردار کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ تو اب جو عدالت لگی تھی وہ بھی جن تھے، جو مدعی تھے وہ بھی جن تھے۔ انہوں نے اپنا بچہ، جو اس بچہ وہ مولوی صاحب نے مار دیا تھا نا، وہ انہوں نے ایسے اٹھایا ہوا تھا، اٹھا کے تو وہ انہوں نے آ کے جج کے سامنے اس کو پیش کیا کہ یہ میرا بچہ اس مولوی صاحب نے مار دیا ہے۔ تو مولوی صاحب سے پوچھا انہوں نے، جج نے، کہ ہاں بھئی آپ نے ایسا کیا؟ اس نے کہا جی بالکل میں نے ایسا کیا، میں مسجد میں بیٹھا تھا تو یہ آگے سے گزرا تھا، میں نے سوچا یہ سانپ ہے تو میں نے اس کو مار دیا، مجھے نہیں پتا تھا یہ جن کا بچہ ہے۔ اب وہ جج جو تھا نا تو اس نے ایک پرانے اس کو جن کو بلایا، جس نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب معاہدہ ہو رہا تھا کہ کس طرح آپ نے ہماری بستی میں آ کے ہمیں تنگ نہیں کرنا اور ہم نے آپ کو تنگ نہیں کرنا، تو وہ معاہدہ نامہ جو لکھا گیا تھا وہ جن اس کے اندر موجود تھا۔ اس کو بلایا گیا، بوڑھا تھا بالکل ایسے۔ اس سے پوچھا کہ ہاں بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ لکھا گیا تھا تو اس میں کیا درج ہوا تھا؟ اس جن نے بتایا کہ اس وقت لکھا گیا تھا کہ جب ہمارے بچے ہیں نا جنوں کے، یا بڑا جن یا چھوٹا کوئی بھی، یہ اپنی شکل بدل کے انسانوں کی بستی میں نہیں جائے گا۔ تو چونکہ اب ہمارا بچے کا قصور ہے کہ یہ اپنی شکل بدل کے نہ جاتا تو یہ مولوی صاحب اس کو نہ مارتے، اس لیے اس معاہدے کے تحت اس میں قصور ہمارے بچے کا جن کا ہے، اس مولوی صاحب کا نہیں ہے۔ اب جج نے جب یہ معاہدہ نامہ سنا تو انہوں نے پھر اس سے بولا کہ دیکھو بھئی اب قصور اس کا مولوی صاحب کا نہیں ہے، قصور ہمارے بچے کا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ میں لکھا گیا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، شکلیں بدل کے نہیں آئیں گے انسانوں کے اندر، تو پھر اس میں تو اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے تو صاف سمجھ کے مار دیا۔ ظاہر ہے وہ کسی کو ضرر بھی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ تو اس لیے اب جس طرح آپ اس مولوی صاحب کو لے کے آئے ہو، ان کو اسی طرح عزت کے ساتھ وہیں چھوڑ کے اور جہاں سے لے کے آئے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کا ایمان لانا، پھر معاہدہ، پھر تبلیغ، کس طرح پھر لوگوں کو دوسرے قبیلوں میں انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔